احتجاج نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ زندہ قومیں اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر احتجاج کرتی ہیں اور اپنے لیے لڑنا سیکھیں آپ. اس شہر میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے. یہ شہر آپ کا ہے, اس کی آنرشپ لیجئے. یہ شہر آپ کا ہے. یہ شہر جب آپ نے آ کے آباد کیا تو یہاں کیکر, یہاں پر جنگل تھا, ویران تھا. آپ کے لوگوں نے اپنے ہنر سے, اپنی محنت سے اس شہر کو صنعتی شہر بنایا, اس شہر کو گل و گلزار بنایا. آج اس شہر کو لوٹنے کے لیے پورے پاکستان سے لوگ یہاں آتے ہیں اور وہ آپ کی گلیوں میں دندناتے پھرتے ہیں. آپ کسی قبائلی علاقے میں کسی قبائلی فرد کی غیر موجودگی میں اس کی گلی میں نہیں جا سکتے. آپ کی گلیوں کے اندر لاؤڈ اسپیکر کے اوپر سبزی بیچنے والا اور کوڑا اٹھانے والا سب اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ شہر کے اندر ہم اسے روک نہیں سکتے. ہم اپنے شہر میں اجنبیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. دکھ کی بات ہے, میرے شہر میں میری قوم کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں. نکلی تو پڑھنے کے لیے نکلی, کالج جانے کے لیے نکلی, یونیورسٹی جانے کے لیے نکلی. کبھی روزگار کے لیے میری قوم کی ماں, بہن, بیٹی فیکٹری جانے کے لیے نہیں نکلی. آنکھیں بند کر کے سونے کی بجائے کسی وقت جا کے سائٹ ایریا میں اور کورنگی انڈسٹریل ایریا میں جا کے کھڑے ہو جاؤ چھٹی کے وقت, اور جب ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. 80% آپ کو لڑکیاں کام کرنے کے لیے فیکٹریوں میں جاتی ہوئی ملیں گی, اور اگر 20% مرد ملیں گے تو وہ غیر مہاجر ملیں گے. مہاجر مائیں بہنیں کیا اس لیے پیدا ہوئی تھیں؟ مہاجر قوم کی بہن بیٹیوں کی کیا یہی عزت ہے کہ وہ فیکٹریوں کے اندر جا کر دوسروں کی خراب نگاہوں کا نشانہ بنے؟ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس قوم کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر متحد ہو کر آپ لڑنے کا جذبہ پیدا کیجئے. آپ اپنا حق مانگیں گے تو نہیں ملے گا. یہ جانوروں کا معاشرہ ہے. اس جانوروں کے معاشرے کے اندر دلائل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں طاقت ضروری ہے. میں نے ہنس کے لوگوں سے کہا تھا کہ اگر شیر کسی بکری کے سامنے آ جائے اور اس کو بھوک لگ رہی ہو, اور بکری اگر دلائل دے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول گئی, پہلے میں بچے کو دودھ پلاؤں, تو کیا اس کے دلائل پر شیر اس کو چھوڑ دے گا؟ کسی بکری کے دلائل شیر کے سامنے کام نہیں آئیں گے. اس جنگل کے معاشرے کے اندر صرف طاقت کا مظاہرہ ضروری ہے. اور جب تک آپ طاقتور بن کے سامنے نہیں آئیں گے, جب تک آپ طاقتور بن کر دکھائیں گے نہیں, اور طاقتور بننے کے لیے میں اور آپ اکیلے کافی نہیں ہیں. ہمارا اتحاد ہمیں طاقت فراہم کرتا ہے. یہ اتحاد ہمیں جرت فراہم کرتا ہے. یہ اتحاد ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے. ہم منتشر ہوں گے, تقسیم ہوں گے تو ظاہر کمزور ہوں گے. ہم متحد ہوں گے تو طاقتور ہوں گے. ہمارے اندر ہمت پیدا ہوگی, ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہوگا. ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے. آج ہم بے فکر ہو کر کام نہیں کر سکتے. ماضی کے اندر 1986 کے اندر کسی پریشانی کے اندر ہم اپنی آبادی دیکھ کر جہاں چاہتے تھے داخل ہو جاتے تھے, ہر دروازہ کھلا ہوتا تھا. آج اپنے گلی کے اندر آپ کو غیر محفوظ آپ تصور کرتے ہیں, کسی غیر کے علاقے سے چلے جاتے ہیں, صرف اس لیے کہ ہم تقسیم ہیں. میری مخبری کرنے کے لیے چائنا موجود ہے, چائنا کی مخبری کرنے کے لیے کوئی اور موجود ہے. ہم ایک دوسرے کے خلاف کام کرنے کی بجائے ہم فیصلہ کر لیں, ہم انہیں بھی مجبور کریں اور یہ سکھائیں کہ تم غلطی پر ہو. میں ایک واقعہ سنا کے چیزوں کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اگر کہا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آفاق کوئی لالچ آپ سے نہیں ہے, اور اپنے بھائی کو یہ سمجھتے ہو کہ وہ صحیح مشورہ دے رہا ہے, اس کے پاس اطلاعات ہوں گی, تو میری بات پر 100% عمل کرنا. آپس میں چاہے کتنے اختلافات ہو, اتحاد کی بنیاد کہاں سے ہونی چاہیے؟ اتحاد کی بنیاد کہاں سے ہونی چاہیے؟ اپنے گھر سے. ایک بات کا جواب آپ خود تلاش کیجئے گا. ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں. میں آج لانڈی کے مکان میں رہنے کے باوجود کروڑ پتی ہوں. وہ میں کروڑ پتی اس لیے ہوں کہ میرے والد کا مکان آج 2.5 کروڑ روپے کا ہے. میں ارن کر کے پرسنلی ایک مکان نہیں بنا سکا. اس کا مقصد ہے کہ میں اس شخص سے بہت پیچھے ہوں
جو 20 روپے کی چارپائی لے کے ناظم آباد برج کے نیچے کرائے پر رہ رہا تھا، 20 روپے کی چارپائی ڈیلی لیتا تھا، آج اس کے کروڑوں روپے کے ڈمپر چل رہے ہیں، کروڑوں روپے کی اس کی کرینیں چل رہی ہیں۔ اس نے اس شہر میں آ کے ارن کیا یا میں نے کیا؟ کون نقصان میں ہے؟ کون نقصان میں ہے؟ جو 20 روپے کی چارپائی لے کر ناظمات کے برج کے نیچے، آپ کو پتا ہے نا چارپائی کرائے کی ملتی ہیں، 20 روپے کی چارپائی کرائے کی لے کر وہاں سوتا تھا، رفع حاجت کے لیے مسجد جاتا تھا، آج کروڑوں روپے کی کرینے اور کروڑوں روپے کے ڈمپر اس کے پاس ہے۔ جو شخص رکشا چلاتا تھا، آج اس کے 21-22 پیٹرول پمپ ہیں اس شہر کے اندر۔ آفاق کروڑ پتی اس لیے کہ آفاق کے والد نے چند ہزار میں سرکاری کوارٹر خریدا ہوگا، جو آج 2.5 کروڑ روپے کا آفاق کروڑ پتی ہے۔ میں نے کیا ارن کیا؟ اسی طریقے سے آپ اپنے گریوان میں جھانک کر دیکھیے کہ آپ نے کیا ارن کیا۔ ہم اپنی باپ کی جائیداد کو سنبھالنے کی بجائے کہ میں کچھ نہیں کر سکا تو میں اپنے باپ کی جائیداد کو تو سنبھال کے رکھوں۔ بہویں آنے کے بعد ہم فوراً کہتے ہیں بھائی میں مجبور ہوں، ساتھ نہیں رہ سکتا، اب مکان بیچ کے میرا حصہ دے دو۔ اگر اس 2.5 کروڑ کو 7 بہن بھائی میرے خاندان کے تقسیم کریں تو میرے حصے میں جو آئے گا میں جا کے خداداد کیا ہے وہ خدا کی بستی اورنگی ٹاؤن میں، یہ سرجانی ٹاؤن میں لوں گا، یا کورگی میں الیاس گوٹ میں جا کے مکان لوں گا، جہاں پہ چرسی میں والی سب موجود ہوں گے۔ میرے بچوں کی تربیت اچھی ہو پائے گی؟ مجھے اپنی باپ کی جائیداد تقسیم کرنی چاہیے یا ہم آپس میں محبت کے ساتھ ایک جگہ رہنا چاہیے؟ ہم کو فیصلہ کر لیجئے کہ آج آپ یہ عہد کریں گے کہ آپ اپنے گھر کی جائیداد کو بیچ کر حصہ نہیں بانٹیں گے، اسی کے اوپر آپ 10 منزلہ بناؤ، تمہارا علاقہ ہے۔ اس شہر میں ایس بی سی اے کے لوگ لا کے آپ لاڑکانہ اور دادو سے یہاں کمانے کے لیے چھوڑ دیں، اور وہ تمہاری گلی میں آ کے اگر تم سے کہے کہ یہ چھت بنا رہے ہو تو جا کے پوچھو کہ لاڑکانہ میں کتنے نقشے پاس کرا کے تو نے مکان بنائے تھے؟ یہ قیوم آباد کے اندر 80 گز کے مکان پہ جو 6 منزلہ سٹوری بنی ہوئی ہے، یہ کس نے بنائی تھی؟ اگر میں اپنی ضرورت کے مطابق اپنے گھر میں کاروبار کی نیت سے نہیں، میرے بھائی ہیں، میرے خاندان بڑھ گیا، میں اگر بناتا ہوں کوئی آئے جوتے مار کے بھگاؤ سالے کو، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شہر آپ کا ہے، لیکن جائیداد تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ شہر جو میں نے نہیں کیے معاہدے، لیکن ظاہر ہے کہ کسی نے تو کیے معاہدے، جو معاہدے ہوئے ہیں، یہ کراچی بہت اہم ہے۔ اس شہر کو لوگ تباہ کرنے پہ درپے ہیں، لیکن میں آج نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، میں نے بہت پہلے کہی تھی کہ اس شہر میں اگر سندھ گورنمنٹ پیسے نہیں لگا رہی، اگر وفاق پیسے نہیں لگا رہا اور ورلڈ بینک پیسے لگا رہا ہے، ایشین بینک پیسے لگا رہا ہے، تو میرے گھر میں اگر کوئی چونا کرنے کے لیے بھی کوئی باہر سے آئے گا تو میں اسے پوچھوں گا نا کہ بھائی تو میرے گھر میں چونا کیوں کر رہا ہے، تیرا کیا انٹرسٹ ہے؟ وہ لوگ جو فلسطین میں معصوم بچوں کے چتھڑے اڑا دیتے ہیں، وہ ورلڈ بینک، وہ ایشین بینک آپ کے ہاں تمام واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی تمام جو کیا کہتے ہیں اس کو ریویمپنگ، وہ ساری جو کر رہی، کون کر رہا ہے؟ ورلڈ بینک کر رہا ہے، ایشین بینک کر رہا ہے۔ آپ کا ماسٹر پلان کون بنا رہا ہے؟ ورلڈ بینک بنا رہا ہے۔ آپ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے۔ اگر دنیا کراچی میں آ کے کراچی کا انفراسٹرکچر بنا رہی ہے تو فیوچر کی کوئی تو پلاننگ ہے نا۔ آپ کے لوگ معاہدے کر کے آ چکے، اور اس شہر کے اندر اگر باہر سے جو تبدیلیاں آنے والی ہیں، اس تبدیلیوں سے اگر یہ شہر کوئی نئے شہر میں تبدیل ہونے جا رہا ہے، میری ایک بات گرہ سے باندھ لو کہ اپنی جائیداد کا 1 انچ بھی فروخت مت کرنا۔ لوگ بورے لے کر آئیں گے آپ سے رشوت لے کر، جن لوگوں نے سندھیوں نے بورے بھرے ہوئے نا، وہ بورے لے کر آئیں گے آپ کی گلیوں کے، آپ کے چھوٹے چھوٹے مکان تک خریدنے کے لیے۔ 1 انچ زمین مت بیچنا۔ ایک تو زمین کی ملکیت آپ کے پاس ہے، تو شہر کی آنرشپ آپ کے پاس ہے، اور دوسرا یہ شہر کی زمین جو آج گزوں میں خرید رہے ہو، آفاق کی بات لکھ لینا کہ کل انچوں میں بکے گی۔ اپنی 1 انچ زمین بھی فروخت مت کرنا، یہ آنے والی نسلوں کی امانت ہے آپ کے پاس، اس کو بیچ کے پیسے برباد مت کرنا، یہ بات لکھ لیجئے۔
اب دوسرا میں نے آپ سے جو ریکویسٹ کی، میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں میٹنگ کو، کہ ہمارے پاس ایک طرف یعنی جو ہم تقسیم ہے، جو غیر یقینی کیفیت ہے، ایک طرف لندن کی قیادت ہے، ایک طرف متحدہ پاکستان ہے، ایک طرف آفاق ہے، اور میں نے کہا کہ ہم سب کے اتحاد کی بنیادی جو چیز ہوگی وہ لفظ مہاجر ہوگا. ٹھیک ہے؟ اب میں باہر والوں کی تو بحث میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ جو عشق میں مبتلا ہوگا وہ کہے گا آفاق نے ایسے کہہ دیا. نہیں کہہ رہے آفاق، لیکن یہاں کے حالات پہ تو ڈسکس کر سکتا ہے آفاق. صورتحال یہ ہے کہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، اور ان کے فیصلے ایک دفتر میں بیٹھا ہوا افسر فون پہ کر دیتا ہے. تو جو اپنے فیصلے نہیں کر سکتا وہ قوم کے فیصلے کیا کرے گا؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، غور سے سنیے گا. اچانک ذہن میں آ گئی. ایک خرگوش تھا، چھوٹا سا معصوم جانور نا، اس کی ٹانگیں بھی چھوٹی چھوٹی سی ہیں. وہ جنگل میں نکل آیا، کوئی شکاری نکلا ہوا تھا، اس نے کتے کو انلیش کیا، اس نے کتے کی لگام کھولی اور خرگوش کے پیچھے بھگا دیا. اب اتنی تیسی ٹانگوں کا خرگوش وہ بھاگ رہا ہے، کتا پیچھے بھاگ رہا ہے، جس کی ہیئت اتنی بڑی، جس کی ٹانگیں لمبی لمبی، جو شکاری کتا بھاگ رہا ہے، خرگوش بھاگ رہا ہے. آخر میں کتا ہانپ کے بیٹھ گیا. جب کتا ہانپ کے، پوری بات غور سے سن رہے ہو؟ غور سے سن رہے ہیں آپ میری بات؟ آواز آ رہی ہے؟ خرگوش بھاگ رہا تھا، بھاگتا رہا. کتا پیچھے بھاگ رہا تھا، بھاگتا رہا. کتا ہانپ گیا، تھک گیا، بیٹھ گیا. جب کتا بیٹھ گیا تو خرگوش بھی رک گیا. کتے نے پوچھا کہ اے خرگوش، تیری ٹانگی بھی چھوٹی چھوٹی سی، تیری ننھی سی جان، میں اتنا بڑا ہوں، میری اتنی بڑی بڑی ٹانگیں ہیں، میں ہانپ گیا، بھاگ گیا، تھک گیا میں، تو نہیں تھکا، تو بھاگ رہا تھا، وجہ بتا. اس نے کہا کہ تو کسی کے اشارے پر کام کر رہا تھا، تو کسی کے لیے کام کر رہا تھا، میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا. اب بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو میں نے بات، اب کردار اس میں خود ہی تلاش کر لینا کون کیا ہے. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئی؟ ہنس رہے ہو؟ اب اس میں کردار خود تلاش کر لیں. اب اس پہ اچھا، میں اس پر اس کہانی کی تشریح نہیں کرنا چاہتا. میں اشاروں کنایوں میں، شعر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے، واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے، سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں ببول سے. ببول سمجھتے ہیں؟ ببول کانٹا ہوتا ہے. اچھا، اس درخت میں وہ نہیں ہوتے پتے ہوتے. کہ واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے، سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں ببول سے. میں آج تک سفر میں ہوں اس اعتماد پر کہ ابھریں گی منزلیں میرے قدموں کی دھول سے. میں اپنا سفر اس لیے جاری رکھا ہوا. آپ سب لوگ اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ میں نہ اپنی قوم کو تقسیم ہونے دوں گا، نہ اپنی قوم کی وراثت کو. یہ فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے، یہ فیصلہ قوم کا ہونا چاہیے. میری قوم کے مستقبل کے فیصلے کوئی اور کرے، آپ شاید آج قبول کر لیں، لیکن آفاق مر جائے گا یہ قبول نہیں کرے گا کہ میری قوم کے فیصلے کوئی اور کرے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شہر کے اندر یہ نعرے لگ رہے ہیں، کراچی صوبہ بننا چاہیے، کراچی صوبہ بن جائے گا تو مسائل حل. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان. کراچی صوبہ بن جانا چاہیے.
میری قوم کو تیسری مرتبہ تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. اور میں نے یہ کہا تھا کہ کراچی صوبے کا نعرہ یہ پنجابی اشرافیہ کا نعرہ ہے, ہمارا نہیں ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. میں اپنی قوم کو اور اپنی قوم کے وراثت کو تقسیم نہیں ہونے دوں گا. میری قوم یہاں سے سکھر تک رہتی ہے, میری قوم لاڑکانہ میں بھی رہتی ہے, میری قوم شہداد پور میں بھی رہتی ہے, میری قوم شاہپور چاکر میں بھی رہتی ہے, میری قوم ٹنڈو لیار میرپور خاص میں بھی رہتی ہے, ٹنڈو آدم میں بھی رہتی ہے. میں کس طرح اپنی قوم کو لاوارث چھوڑ کر تقسیم کر دوں کہ کراچی کے اوپر صوبہ بنا لو باقی گئے بھاڑ میں؟ نہیں, میری قوم یہاں سے سکھر تک آباد ہے. اور سندھ کے شہری علاقوں کو بھٹو نے لکیر کھینچی تھی, میں نے نہیں کھینچی تھی, کہ یہ سندھ کے شہری علاقے ہیں اور یہ سندھ کے دیہی علاقے ہیں. سندھ کے شہری علاقوں میں اردو بولنے والے لوگ آباد ہیں, مہاجر آباد ہیں. سندھ کے دیہی علاقوں میں سندھی آباد ہے. اگر سندھ کے شہری علاقوں کے اندر یہاں سے سکھر تک مہاجر آباد ہے تو نہ میں مہاجر قوم کے ایک فرد کو تقسیم ہونے دوں گا, نہ اس کی وراثت تقسیم ہونے دوں گا. اس کی جو جائیداد ہے وہ اس کی جائیداد ہے. تو اب اگر اس قوم کی تقسیم کو روکنا ہے تو جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ میری قوم کے فیصلے میں کروں گا, میری قوم کی مائیں کریں گی, بہنیں کریں گی, میری قوم کے بزرگ کریں گے. میری قوم کا فیصلہ کوئی غیر کر نہیں سکتا, اور قوم کے کسی فیصلے کے اندر غیر شامل ہوگا تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے. میری قوم کے فیصلے مستقبل کے ہم نے خود کرنے. اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرو, اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو. اور میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ آپ کے سامنے چوائسیز ہیں, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, ایک چیز کامن ہے, لفظ مہاجر. آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ لفظ مہاجر کو وقتی طور پر کون استعمال کرتا رہا ہے اور کس نے اپنی جان کے ساتھ اس کو سلامت رکھنے کی کوشش کی ہے, پرچم کو تھام کے رکھا ہے, کس نے جیلیں کاٹی, کیوں کاٹی. آفاق کو لوگ کہتے تھے آفاق کس مٹی کے بنے ہو, تمہیں اپنے گھر کی پرواہ نہیں ہے, تمہیں اپنے والدین کی پرواہ نہیں ہے. میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا, میری ماں, میری بیٹی, میری بیوی گھر میں اکیلے رہتے تھے, لائٹیں بند کر کے رہتے تھے کہ کسی کو یہ پتا نہ چل جائے کہ گھر میں کوئی رہتا ہے. اس خوف کے سائے میں میری خاندان زندگی گزار رہا تھا والد کے انتقال کے بعد. میں نے کہا میں کانٹوں پر زندگی گزارتا ہوں جیل میں, لیکن اس کے باوجود میں اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتا. میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو مہاجر نام پر قربانیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے آفتاب عمر کو مہاجر پرچم کی حرمت پر اپنی جان دیتے ہوئے دیکھا ہے. وہ گرین ٹاؤن کے اندر پنجابی پختون اتحاد والے پرچم اتارنا چاہتے تھے, وہ اس پرچم کی حفاظت کے لیے رات کو ڈیوٹیاں دیتا تھا. آج مہاجر لفظ سے انکار کر کے آپ کہو کہ ہم مصلحت اور بغیرتی کے اندر باریک سی لکیر ہوتی ہے. لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو میثاق مدینہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے غلطی ہو تو معاف کر دے, اور علماء بھی معاف کر دیں اگر زیر زبر کی غلطی ہو تو. لیکن ظاہر ہے کہ آخری نبی میرے لیے تو مشعل راہ ہیں, میرے لیے تو ظاہر ہے کہ انہی سے میں سیکھوں گا, انہی سے میں انہی کی نقل کروں گا, تقلید کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدوں کے اندر یہ تک کہا کہ اگر کوئی تمہارا شخص ہمارے ہاں آ جائے تو اس کو پناہ ملے گی, اور ہمارا کوئی شخص تمہارے ہاں آ جائے تو تم جو چاہو کرو. صحابہ نے کہا کہ حضور یہ کیا, کیسے فیصلے ہو رہے ہیں؟ حضور نے کہا بس ہو گئے فیصلے. حضور کے تمام شقیں مصلحت سے ہو سکتی تھی, لیکن کیا حضور نے اللہ کی وحدانیت اور اپنے نبی ہونے سے انکار کیا؟ یار مصلحت کا مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایمان سے پھر جاؤ. مرنا آفاق کو بھی ہے, مرنا آپ کو بھی ہے, مرنا الطاف کو بھی ہے. جن ماؤں سے ایک ایک بچہ مانگا تھا, آخرت میں ان ماؤں کو شکل کیا دکھاؤ گے اگر مہاجر لفظ سے بے وفائی کرو گے؟ مرے گا آفاق بھی, مرے گا الطاف بھی. آفاق ایمان بیچ کر مرے گا تو اس کے گھر والے بھی لعنت بھیجیں گے. آفاق ایمان کے ساتھ مرے گا تو دنیا عزت کرے گی, اس لیے کہ آفاق ایمان بیچ کر مرنا نہیں چاہتا. آفاق کسی کو دھوکہ دے کر مرنا نہیں چاہتا. آفاق اپنی جان بچانے کے لیے اپنی قوم کو آگ میں نہیں دھکیل سکتا. لوگ کہتے تمہاری قوم نے تمہیں کیا دیا؟ میں کہتا ہوں قوم سے مانگنے کے لیے آفاق نہیں آیا تھا. آفاق الطاف کے ساتھ اور الطاف آفاق کے ساتھ قوم کو کچھ دینے کے لیے آئے تھے.
ہم اپنی قوم کو دے کیا سکے اب تک؟ آج بھی جس معاہدے کی وجہ سے کامران ٹسوری گورنر ہے نا، وہ معاہدہ بھی رئیس ہمروی، شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور نے کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ۔ آج بھی ڈپٹی کمشنر اگر سندھی لگتا ہے اور کمشنر اگر مہاجر ہوتا ہے تو اس معاہدے کی وجہ سے ہوتا ہے جو لسانی معاہدہ شاہ احمد نورانی نے کیا تھا۔ میں نے، الطاف نے یا باقی لوگوں نے اس قوم کو دیا کیا ہے کہ میں قوم کے بارے میں مجھ سے کوئی کہے کہ قوم نے تمہیں دیا کیا؟ ہم نے اپنی قوم کو کیا دیا ہے؟ ہم اپنی قوم کو نہیں دے سکے اب تک کچھ۔ ہم اپنی زندگی اس قوم پر قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کو کچھ دے کر مریں، اس لیے کہ آنے والی نسلیں، میں نہیں چاہتا کہ اندھیرے میں رہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری آنے والی نسلیں سندھیوں کی غلام ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری قوم کے بچے کسی اور قوم کے غلام ہوں۔ میری قوم کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بزرگ گزرے، جو ہمارے اسلاف ہیں، وہ لڑنے والے لوگ تھے، وہ موت سے گھبرانے والے لوگ نہیں تھے، وہ جیل کی سلاخوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں تھے۔ آفاق کو ڈر لگتا تو اس 8.5 سال کے بعد دوبارہ ڈمپر کے اوپر سخت بات نہیں کرتا، مصلحتاً بات کرتا، لگی لپٹی بات کرتا۔ آفاق نے کلیئر بات کی تھی کہ اس شہر کے اندر میرے بچوں کو روندنے والوں کو اس شہر میں داخلے پر پابندی ہونی چاہیے، گورنمنٹ نہیں روک رہی ہے تم روکو۔ اور آفاق نے یہ کہہ کر کہا تھا کہ آفاق تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے جو کر سکتے ہو کرو۔ آفاق لگی لپٹی بات نہیں کرتا۔ آفاق آج بھی آپ سے کہہ رہا ہے اس شہر میں، اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اسی سال کی جائے گی، اسی سال کی جائے گی، لکھ لو۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ شہر تمہارا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، مالی طور پر مضبوط کرو کہ تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے کہ یہ شہر تمہارا ہے، تو ایک مرتبہ ایسے ثابت کرو جیسے 1986 میں تم نے ثابت کیا تھا کہ یہ شہر تمہارا ہے۔ ماں بھی باہر، بیٹی بھی باہر ہوگی، بچی بھی باہر ہوگی، بچے بھی باہر ہوں گے، آپ بھی باہر ہوں گے، میں بھی اپنی نسلوں کے ساتھ باہر ہوگا۔ یہ شہر کے اندر باہر نکل کر یہ بتانا پڑے گا کہ یہ شہر میرا ہے۔ باہر سے بسیں بھر کر لا کر یہ شہر کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ شہر یہاں کے رہنے والوں کا شہر ہے، اور اس شہر میں باہر سے آ کے غنڈہ گردی کرنے والوں کو آفاق نے پہلے بھی کہا تھا یہ تم یہاں کمانے کے لیے آتے ہو، بھائی بن کے رہو۔ کسی نے باپ بننے کی کوشش کی تو اس شہر کا ہر نوجوان تمہارا باپ نکلے گا۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جینا سیکھو، نظریں جھکا کر ہم اپنے آپ کو کمزور ثابت نہ کریں۔ مجھ سے جیل میں جب لوگ آتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ آفاق کہیں پر کمزور بن کے بات نہیں کرتا۔ آفاق سوری جناب، 2 گھنٹ دینا، مہربانی۔ لوگ کہتے تھے کہ آفاق ڈر کے بات نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو پتا ہے کہ اس کی قوم باشعور لوگوں کی قوم ہے، بہادر لوگوں کی قوم ہے، حاکموں کی قوم ہے، مارشل لوگوں کی قوم ہے۔ مارشل سمجھتے ہیں نا، لڑنے والے، ہتھیار والے۔ ہم کو کمزور لوگ تھوڑی ہیں، کیوں کسی سے نظر جھکا کے بات کریں؟ تو مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے پھر اس کو ایک چھوٹا سا شعر مجھے یاد تھا، میں نے اس کو کہا کہ نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے۔ ایک رات اگر کم جیے ہم تو کمی سے ہی، یہی بہت ہے کہ ہم شمع جلا کر جیے۔ آج بھی آپ کی اس محفل میں یہ شمع بجھی ہوئی ہیں، لیکن آپ لوگ شمع کی طرح اپنے اپنے علاقوں میں جائیے اور اس مہاجر نظریے کی روشنی کو گھر گھر پہنچائیے کہ صرف مہاجر نظریہ ہے جو اس قوم کو جوڑ سکتا ہے، اور آپ کا اتحاد آپ کی آنے والی نسلوں کی بقا کا ضامن ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ میں نے آپ سے کہا کہ جو لوگ واقف نہیں سفر کے اصول سے، وہ سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں ببول سے۔ ببول کیا سائے دے گا؟
میں اپنی نسل کے لیے سایہ بن کے چھتر چھاؤں بن کے رہ سکتا ہوں. آپس میں متحد ہو کے آنے والے اس جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہو. جاریت ہی کہوں گا کہ اس شہر میں آنے والے وقتوں کے اندر بسیں بھر بھر کے آئیں گی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ شہر آپ کا نہیں ہے، ان کا ہے، اور آپ کو ثابت کرنا ہے کہ یہ شہر آپ کا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو. اور اپنا پانی چوری ہونے کے بعد خود ہی خرید رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا پانی وہ چوری کر کے تمہیں لاگے بیچ رہا ہو، خرید رہے ہو، مجبور ہو. احتجاج نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ زندہ قومیں اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر احتجاج کرتی ہیں اور اپنے لیے لڑنا سیکھیں. آپ اس شہر میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے. یہ شہر آپ کا ہے، اس کی آنرشپ لیجئے. یہ شہر آپ کا ہے. یہ شہر جب آپ نے آ کے آباد کیا تو یہاں کیکر، یہاں پر جنگل تھا، ویران تھا. آپ کے لوگوں نے اپنے ہنر سے، اپنی محنت سے اس شہر کو صنعتی شہر بنایا، اس شہر کو گل و گلزار بنایا. آج اس شہر کو لوٹنے کے لیے پورے پاکستان سے لوگ یہاں آتے ہیں اور وہ آپ کی گلیوں میں دندناتے پھرتے ہیں. آپ کسی قبائلی علاقے میں کسی قبائلی فرد کی غیر موجودگی میں اس کی گلی میں نہیں جا سکتے. آپ کی گلیوں کے اندر لاؤڈ اسپیکر کے اوپر سبزی بیچنے والا اور کوڑا اٹھانے والا سب اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ شہر کے اندر ہم اسے روک نہیں سکتے. ہم اپنے شہر میں اجنبیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. دکھ کی بات ہے، میرے شہر میں میری قوم کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں. نکلی تو پڑھنے کے لیے نکلی، کالج جانے کے لیے نکلی، یونیورسٹی جانے کے لیے نکلی. کبھی روزگار کے لیے میری قوم کی ماں، بہن، بیٹی فیکٹری جانے کے لیے نہیں نکلی. آنکھیں بند کر کے سونے کی بجائے کسی وقت جا کے سائٹ ایریا میں اور کورنگی انڈسٹریل ایریا میں جا کے کھڑے ہو جاؤ چھٹی کے وقت، اور جب ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. 80% آپ کو لڑکیاں کام کرنے کے لیے فیکٹریوں میں جاتی ہوئی ملیں گی، اور اگر 20% مرد ملیں گے تو وہ غیر مہاجر ملیں گے. مہاجر مائیں بہنیں کیا اس لیے پیدا ہوئی تھی؟ مہاجر قوم کی بہن بیٹیوں کی کیا یہی عزت ہے کہ وہ فیکٹریوں کے اندر جا کر دوسروں کی خراب نگاہوں کا نشانہ بنے؟ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس قوم کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر متحد ہو کر آپ لڑنے کا جذبہ پیدا کیجئے. آپ اپنا حق مانگیں گے تو نہیں ملے گا. یہ جانوروں کا معاشرہ ہے. اس جانوروں کے معاشرے کے اندر دلائل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں طاقت ضروری ہے. میں نے ہنس کے لوگوں سے کہا تھا کہ اگر شیر کسی بکری کے سامنے آ جائے اور اس کو بھوک لگ رہی ہو اور بکری اگر دلائل دے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول گئی، پہلے میں بچے کو دودھ پلاؤں، تو کیا اس کے دلائل پر شیر اس کو چھوڑ دے گا؟ کسی بکری کے دلائل شیر کے سامنے کام نہیں آئیں گے. اس جنگل کے معاشرے کے اندر صرف طاقت کا مظاہرہ ضروری ہے. اور جب تک آپ طاقتور بن کے سامنے نہیں آئیں گے، جب تک آپ طاقتور بن کر دکھائیں گے نہیں، اور طاقتور بننے کے لیے میں اور آپ اکیلے کافی نہیں ہیں. ہمارا اتحاد ہمیں طاقت فراہم کرتا ہے. یہ اتحاد ہمیں جرت فراہم کرتا ہے. یہ اتحاد ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے. ہم منتشر ہوں گے، تقسیم ہوں گے تو ظاہر کمزور ہوں گے. ہم متحد ہوں گے تو طاقتور ہوں گے. ہمارے اندر ہمت پیدا ہوگی، ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہوگا. ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے. آج ہم بے فکر ہو کر کام نہیں کر سکتے. ماضی کے اندر 1986 کے اندر کسی پریشانی کے اندر ہم اپنی آبادی دیکھ کر جہاں چاہتے تھے داخل ہو جاتے تھے، ہر دروازہ کھلا ہوتا تھا. آج اپنے گلی کے اندر آپ کو غیر محفوظ آپ تصور کرتے ہیں، کسی غیر کے علاقے سے چلے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم تقسیم ہیں. میری مخبری کرنے کے لیے چائنا موجود ہے، چائنا کی مخبری کرنے کے لیے کوئی اور موجود ہے. ہم ایک دوسرے کے خلاف کام کرنے کی بجائے ہم فیصلہ کر لیں، ہم انہیں بھی مجبور کریں اور اس سکھائیں کہ تم غلطی پر ہو. میں ایک واقعہ سنا کے چیزوں کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اگر کہا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آفاق کوئی لالچ آپ سے نہیں ہے اور اپنے بھائی کو یہ سمجھتے ہو کہ وہ صحیح مشورہ دے رہا ہے، اس کے پاس اطلاعات ہوں گی، تو میری بات پر 100% عمل کرنا. آپس میں چاہے کتنے اختلافات ہو، اتحاد کی بنیاد کہاں سے ہونی چاہیے؟ اتحاد کی بنیاد کہاں سے ہونی چاہیے؟ اپنے گھر سے.
ایک بات کا جواب آپ خود تلاش کیجئے گا. ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں. میں آج لانڈی کے مکان میں رہنے کے باوجود کروڑ پتی ہوں. وہ میں کروڑ پتی اس لیے ہوں کہ میرے والد کا مکان آج 2.5 کروڑ روپے کا ہے. میں ارن کر کے پرسنلی ایک مکان نہیں بنا سکا. اس کا مقصد ہے کہ میں اس شخص سے بہت پیچھے ہوں جو 20 روپے کی چارپائی لے کے ناظم آباد برج کے نیچے کرائے پر رہ رہا تھا. 20 روپے کی چارپائی ڈیلی لیتا تھا. آج اس کے کروڑوں روپے کے ڈمپر چل رہے ہیں, کروڑوں روپے کی اس کی کرینیں چل رہی ہیں. اس نے اس شہر میں آ کے ارن کیا یا میں نے کیا؟ کون نقصان میں ہے؟ کون نقصان میں؟ جو 20 روپے کی چارپائی لے کر ناظمات کے برج کے نیچے, آپ کو پتا ہے نا چارپائی کرائے کی ملتی ہیں, 20 روپے کی چارپائی کرائے کی لے کر وہاں سوتا تھا, رفع حاجت کے لیے مسجد جاتا تھا. آج کروڑوں روپے کی کرینیں اور کروڑوں روپے کے ڈمپر اس کے پاس ہے. جو شخص رکشا چلاتا تھا آج اس کے 21-22 پیٹرول پمپ ہیں اس شہر کے اندر. آفاق کروڑ پتی اس لیے کہ آفاق کے والد نے چند ہزار میں سرکاری کوارٹر خریدا ہوگا, جو آج 2.5 کروڑ روپے کا آفاق کروڑ پتی ہے. میں نے کیا ارن کیا؟ اسی طریقے سے آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ آپ نے کیا ارن کیا. ہم اپنی باپ کی جائیداد کو سنبھالنے کی بجائے کہ میں کچھ نہیں کر سکا تو میں اپنے باپ کی جائیداد کو تو سنبھال کے رکھوں. بہویں آنے کے بعد ہم فوراً کہتے ہیں بھائی میں مجبور ہوں, ساتھ نہیں رہ سکتا, اب مکان بیچ کے میرا حصہ دے دو. اگر اس 2.5 کروڑ کو 7 بہن بھائی میرے خاندان کے تقسیم کریں تو میرے حصے میں جو آئے گا میں جا کے خداداد کیا ہے وہ خدا کی بستی اورنگی ٹاؤن میں, یہ سرجانی ٹاؤن میں لوں گا, یا کورگی میں الیاس گوٹ میں جا کے مکان لوں گا جہاں پہ چرسی میں والی سب موجود ہوں گے. میرے بچوں کی تربیت اچھی ہو پائے گی. مجھے اپنی باپ کی جائیداد تقسیم کرنی چاہیے یا ہم آپس میں محبت کے ساتھ ایک جگہ رہنا چاہیے؟ ہم کو فیصلہ کر لیجئے کہ آج آپ یہ عہد کریں گے کہ آپ اپنے گھر کی جائیداد کو بیچ کر حصہ نہیں بانٹیں گے. اسی کے اوپر آپ 10 منزلہ بناؤ. تمہارا علاقہ ہے, اس شہر میں ایس بی سی اے کے لوگ لا کے آپ لاڑکانہ اور دادو سے یہاں کمانے کے لیے چھوڑ دیں, اور وہ تمہاری گلی میں آ کے اگر تم سے کہے کہ یہ چھت بنا رہے ہو تو جا کے پوچھو کہ لاڑکانہ میں کتنے نقشے پاس کرا کے تو نے مکان بنائے تھے. یہ قیوم آباد کے اندر 80 گز کے مکان پہ جو 6 منزلہ اسٹوری بنی ہوئی ہے یہ کس نے بنائی تھی؟ اگر میں اپنی ضرورت کے مطابق اپنے گھر میں کاروبار کی نیت سے نہیں, میرے بھائی ہیں, میرے خاندان بڑھ گیا, میں اگر بناتا ہوں کوئی آئے جوتے مار کے بھگاؤ سالے کو, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ شہر آپ کا ہے لیکن جائیداد تقسیم نہیں ہونی چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ شہر جو میں نے نہیں کیے معاہدے, لیکن ظاہر ہے کہ کسی نے تو کیے معاہدے. جو معاہدے ہوئے ہیں یہ کراچی بہت اہم ہے. اس شہر کو لوگ تباہ کرنے پہ درپے ہیں. لیکن میں آج نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات, میں نے بہت پہلے کہی تھی کہ اس شہر میں اگر سندھ گورنمنٹ پیسے نہیں لگا رہی, اگر وفاق پیسے نہیں لگا رہا اور ورلڈ بینک پیسے لگا رہا ہے, ایشین بینک پیسے لگا رہا ہے, تو میرے گھر میں اگر کوئی چونا کرنے کے لیے بھی کوئی باہر سے آئے گا تو میں اسے پوچھوں گا نا کہ بھائی تو میرے گھر میں چونا کیوں کر رہا ہے, تیرا کیا انٹرسٹ ہے؟ وہ لوگ جو فلسطین میں معصوم بچوں کے چتھڑے اڑا دیتے ہیں, وہ ورلڈ بینک, وہ ایشین بینک آپ کے ہاں تمام واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی تمام جو کیا کہتے ہیں اس کو ریویمپنگ, وہ ساری جو کر رہی, کون کر رہا ہے؟ ورلڈ بینک کر رہا ہے, ایشین بینک کر رہا ہے. آپ کا ماسٹر پلان کون بنا رہا ہے؟ ورلڈ بینک بنا رہا ہے. آپ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. اگر دنیا کراچی میں آ کے کراچی کا انفراسٹرکچر بنا رہی ہے تو فیوچر کی کوئی تو پلاننگ ہے نا. آپ کے لوگ معاہدے کر کے آ چکے, اور اس شہر کے اندر اگر باہر سے جو تبدیلیاں آنے والی ہیں اس تبدیلیوں سے اگر یہ شہر کوئی نئے شہر میں تبدیل ہونے جا رہا ہے, میری ایک بات گرہ سے باندھ لو کہ اپنی جائیداد کا 1 انچ بھی فروخت مت کرنا.
لوگ بورے لے کر آئیں گے آپ سے رشوت لے کر. جن لوگوں نے سندھیوں نے بورے بھرے ہوئے نا, وہ بورے لے کر آئیں گے آپ کی گلیوں کے, آپ کے چھوٹے چھوٹے مکان تک خریدنے کے لیے. ایک انچ زمین مت بیچنا. ایک تو زمین کی ملکیت آپ کے پاس ہے, تو شہر کی آنرشپ آپ کے پاس ہے, اور دوسرا یہ شہر کی زمین جو آج گزوں میں خرید رہے ہو, آفاق کی بات لکھ لینا کہ کل انچوں میں بکے گی. اپنی ایک انچ زمین بھی فروخت مت کرنا. یہ آنے والی نسلوں کی امانت ہے آپ کے پاس. اس کو بیچ کے پیسے برباد مت کرنا. یہ بات لکھ لیجئے. اب دوسرا میں نے آپ سے جو ریکویسٹ کی, میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں میٹنگ کو, کہ ہمارے پاس ایک طرف یعنی جو ہم تقسیم ہے, جو غیر یقینی کیفیت ہے, ایک طرف لندن کی قیادت ہے, ایک طرف متحدہ پاکستان ہے, ایک طرف آفاق ہے. اور میں نے کہا کہ ہم سب کے اتحاد کی بنیادی جو چیز ہوگی وہ لفظ مہاجر ہوگا. ٹھیک ہے. اب میں باہر والوں کی تو بحث میں جانا نہیں چاہتا, کیونکہ جو عشق میں مبتلا ہوگا وہ کہے گا آفاق نے ایسے کہہ دیا. نہیں کہہ رہے آفاق, لیکن یہاں کے حالات پہ تو ڈسکس کر سکتا ہے آفاق. صورتحال یہ ہے کہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے, اور ان کے فیصلے ایک دفتر میں بیٹھا ہوا افسر فون پہ کر دیتا ہے. تو جو اپنے فیصلے نہیں کر سکتا وہ قوم کے فیصلے کیا کرے گا؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو, غور سے سنیے گا. اچانک ذہن میں آ گئی. ایک خرگوش تھا, چھوٹا سا معصوم جانور نا, اس کی ٹانگیں بھی چھوٹی چھوٹی سی ہیں. وہ جنگل میں نکل آیا, کوئی شکاری نکلا ہوا تھا, اس نے کتے کو انلیش کیا, اس نے کتے کی لگام کھولی اور خرگوش کے پیچھے بھگا دیا. اب اتنی سی ٹانگوں کا خرگوش وہ بھاگ رہا ہے, کتا پیچھے بھاگ رہا ہے, جس کی ہیئت اتنی بڑی, جس کی ٹانگیں لمبی لمبی, جو شکاری کتا بھاگ رہا ہے, خرگوش بھاگ رہا ہے. آخر میں کتا ہانپ کے بیٹھ گیا. جب کتا ہانپ کے, پوری بات غور سے سن رہے ہو, غور سے سن رہے ہیں آپ میری بات؟ آواز آ رہی ہے؟ خرگوش بھاگ رہا تھا, بھاگتا رہا. کتا پیچھے بھاگ رہا تھا, بھاگتا رہا. کتا ہانپ گیا, تھک گیا, بیٹھ گیا. جب کتا بیٹھ گیا تو خرگوش بھی رک گیا. کتے نے پوچھا کہ اے خرگوش, تیری ٹانگی بھی چھوٹی چھوٹی سی, تیری ننھی سی جان, میں اتنا بڑا ہوں, میری اتنی بڑی بڑی ٹانگیں ہیں, میں ہانپ گیا, بھاگ گیا, تھک گیا میں, تو نہیں تھکا, تو بھاگ رہا تھا, وجہ بتا. اس نے کہا کہ تو کسی کے اشارے پر کام کر رہا تھا, تو کسی کے لیے کام کر رہا تھا, میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا. اب بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو میں نے بات, اب کردار اس میں خود ہی تلاش کر لینا کون کیا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی؟ ہنس رہے ہو؟ اب اس میں کردار خود تلاش کرنا. اب اس پہ اچھا, میں اس پر اس کہانی کی تشریح نہیں کرنا چاہتا. میں اشاروں کنایوں میں, شعر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے, واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے, سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں ببول سے. ببول سمجھتے ہیں؟ ببول کانٹا ہوتا ہے. اچھا, اس درخت میں وہ نہیں ہوتے پتے ہوتے. کہ واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے, سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں ببول سے. میں آج تک سفر میں ہوں اس اعتماد پر کہ ابھریں گی منزلیں میرے قدموں کی دھول سے. میں اپنا سفر اس لیے جاری رکھا ہوا ہے. آپ سب لوگ اپنے آپ کو تیار کیجئے
کہ میں نہ اپنی قوم کو تقسیم ہونے دوں گا نہ اپنی قوم کی وراثت کو. یہ فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے, یہ فیصلہ قوم کا ہونا چاہیے. میری قوم کے مستقبل کے فیصلے کوئی اور کرے, آپ شاید آج قبول کر لیں, لیکن آفاق مر جائے گا یہ قبول نہیں کرے گا کہ میری قوم کے فیصلے کوئی اور کرے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شہر کے اندر یہ نعرے لگ رہے ہیں, کراچی صوبہ بننا چاہیے, کراچی صوبہ بن جائے گا تو مسائل حل. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان. کراچی صوبہ بن جانا چاہیے. میری قوم کو تیسری مرتبہ تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے, اور میں نے یہ کہا تھا کہ کراچی صوبے کا نعرہ یہ پنجابی اشرافیہ کا نعرہ ہے, ہمارا نہیں ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. میں اپنی قوم کو اور اپنی قوم کے وراثت کو تقسیم نہیں ہونے دوں گا. میری قوم یہاں سے سکھر تک رہتی ہے, میری قوم لاڑکانہ میں بھی رہتی ہے, میری قوم شہداد پور میں بھی رہتی ہے, میری قوم شاہپور چاکر میں بھی رہتی ہے, میری قوم ٹنڈو لایار میرپور خاص میں بھی رہتی ہے, ٹنڈو آدم میں بھی رہتی ہے. میں کس طرح اپنی قوم کو لاوارث چھوڑ کر تقسیم کر دوں کہ کراچی کے اوپر صوبہ بنا لو باقی گئے بھاڑ میں؟ نہیں, میری قوم یہاں سے سکھر تک آباد ہے, اور سندھ کے شہری علاقوں کو بھٹو نے لکیر کھینچی تھی, میں نے نہیں کھینچی تھی, کہ یہ سندھ کے شہری علاقے ہیں اور یہ سندھ کے دیہی علاقے ہیں. سندھ کے شہری علاقوں میں اردو بولنے والے لوگ آباد ہیں, مہاجر آباد ہیں, سندھ کے دیہی علاقوں میں سندھی آباد ہے. اگر سندھ کے شہری علاقوں کے اندر یہاں سے سکھر تک مہاجر آباد ہے تو نہ میں مہاجر قوم کے ایک فرد کو تقسیم ہونے دوں گا, نہ اس کی وراثت تقسیم ہونے دوں گا. اس کی جو جائیداد ہے وہ اس کی جائیداد ہے. تو اب اگر اس قوم کی تقسیم کو روکنا ہے تو جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ میری قوم کے فیصلے میں کروں گا, میری قوم کی مائیں کریں گی, بہنیں کریں گی, میری قوم کے بزرگ کریں گے. میری قوم کا فیصلہ کوئی غیر کر نہیں سکتا, اور قوم کے کسی فیصلے کے اندر غیر شامل ہوگا تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے. میری قوم کے فیصلے مستقبل کے ہم نے خود کرنے. اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرو, اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو. اور میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ آپ کے سامنے چوائسیز ہیں, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, ایک چیز کامن ہے, لفظ مہاجر. آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ لفظ مہاجر کو وقتی طور پر کون استعمال کرتا رہا ہے اور کس نے اپنی جان کے ساتھ اس کو سلامت رکھنے کی کوشش کی ہے, پرچم کو تھام کے رکھا ہے, کس نے جیلیں کاٹی, کیوں کاٹی. آفاق کو لوگ کہتے تھے آفاق کس مٹی کے بنے ہو, تمہیں اپنے گھر کی پرواہ نہیں ہے, تمہیں اپنے والدین کی پرواہ نہیں ہے. میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا, میری ماں, میری بیٹی, میری بیوی گھر میں اکیلے رہتے تھے, لائٹیں بند کر کے رہتے تھے کہ کسی کو یہ پتا نہ چل جائے کہ گھر میں کوئی رہتا ہے. اس خوف کے سائے میں میری خاندان زندگی گزار رہا تھا والد کے انتقال کے بعد. میں نے کہا میں کانٹوں پر زندگی گزارتا ہوں جیل میں, لیکن اس کے باوجود میں اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتا. میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو مہاجر نام پر قربانیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے آفتاب عمر کو مہاجر پرچم کی حرمت پر اپنی جان دیتے ہوئے دیکھا ہے. وہ گرین ٹاؤن کے اندر پنجابی پختون اتحاد والے پرچم اتارنا چاہتے تھے, وہ اس پرچم کی حفاظت کے لیے رات کو ڈیوٹیاں دیتا تھا. آج مہاجر لفظ سے انکار کر کے آپ کہو کہ ہم مصلحت اور بغیرتی کے اندر باریک سی لکیر ہوتی ہے. لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو میثاق مدینہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے غلطی ہو تو معاف کر دے, اور علماء بھی معاف کر دیں اگر زیر زبر کی غلطی ہو تو. لیکن ظاہر ہے کہ آخری نبی میرے لیے تو مشعل راہ ہیں, میرے لیے تو ظاہر ہے کہ انہی سے میں سیکھوں گا, انہی کی نقل کروں گا, تقلید کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدوں کے اندر یہ تک کہا کہ اگر کوئی تمہارا شخص ہمارے ہاں آ جائے تو اس کو پناہ ملے گی, اور ہمارا کوئی شخص تمہارے ہاں آ جائے تو تم جو چاہو کرو. صحابہ نے کہا کہ حضور یہ کیسے فیصلے ہو رہے ہیں؟ حضور نے کہا بس ہو گئے فیصلے. حضور کے تمام شقیں مصلحت سے ہو سکتی تھی, لیکن کیا حضور نے اللہ کی وحدانیت اور اپنے نبی ہونے سے انکار کیا؟ یار مصلحت کا مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایمان سے پھر جاؤ. مرنا آفاق کو بھی ہے, مرنا آپ کو بھی ہے, مرنا الطاف کو بھی ہے. جن ماؤں سے ایک ایک بچہ مانگا تھا, آخرت میں ان ماؤں کو شکل کیا دکھاؤ گے اگر مہاجر لفظ سے بے وفائی کرو گے؟ مرے گا آفاق بھی, مرے گا الطاف بھی.
आफाक ईमान बेच कर मरेगा तो उसके घर वाले भी लानत भेजेंगे। आफाक ईमान के साथ मरेगा तो दुनिया इज्जत करेगी, इसलिए कि आफाक ईमान बेचकर मरना नहीं चाहता। आफाक किसी को धोखा देकर मरना नहीं चाहता। आफाक अपनी जान बचाने के लिए अपनी कौम को आग में नहीं धकेल सकता। लोग कहते तुम्हारी कौम ने तुम्हें क्या दिया? मैं कहता हूं कौम से मांगने के लिए आफाक नहीं आया था। आफाक अल्ताफ के साथ और अल्ताफ आफाक के साथ कौम को कुछ देने के लिए आए थे। हम अपनी कौम को दे क्या सके अब तक? आज भी जिस मुआहदे की वजह से कामरान टिसोरी गवर्नर है ना, वो मुआहदा भी रईस हमरोवी, शाह अहमद नूरानी, प्रोफेसर गफूर ने किया था जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ। आज भी डिप्टी कमिश्नर अगर सिंधी लगता है और कमिश्नर अगर महाजिर होता है तो उस मुआहदे की वजह से होता है जो लसानी मुआहदा शाह अहमद नूरानी ने किया था। मैंने, अल्ताफ ने या बाकी लोगों ने इस कौम को दिया क्या है कि मैं कौम के बारे में मुझसे कोई कहे कि कौम ने तुम्हें दिया क्या? हमने अपनी कौम को क्या दिया है? हम अपनी कौम को नहीं दे सके अब तक कुछ। हम अपनी जिंदगी इस कौम पर कुर्बान करने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी कौम को कुछ देकर मरें, इसलिए कि आने वाली नस्लें, मैं नहीं चाहता कि अंधेरे में रहें। मैं नहीं चाहता कि मेरी आने वाली नस्लें सिंधियों की गुलाम हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी कौम के बच्चे किसी और कौम के गुलाम हो। मेरी कौम के बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे जो बुजुर्ग गुजरे, जो हमारे असलाफ, वो लड़ने वाले लोग थे। वो मौत से घबराने वाले लोग नहीं थे। वो जेल की सलाखों से डरने वाले लोग नहीं थे। आफाक को डर लगता तो उस 8.5 साल के बाद दोबारा डंपर के ऊपर सख्त बात नहीं करता, मसलहतन बात करता, लगी लिपटी बात करता। आफाक ने क्लियर बात की थी कि इस शहर के अंदर मेरे बच्चों को रोंदने वालों को इस शहर में दाखिले पर पाबंदी होनी चाहिए। गवर्नमेंट नहीं रोक रही है, तुम रोको। और आफाक ने यह कहकर कहा था कि आफाक तुम्हें हुक्म दे रहा है कि अपने बच्चों की जान बचाने के लिए जो कर सकते हो करो। आफाक लगी लिपटी बात नहीं करता। आफाक आज भी आपसे कह रहा है इस शहर में, इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी, इसी साल की जाएगी, इसी साल की जाएगी। लिख लो, यह साबित करने की कोशिश की जाएगी कि यह शहर तुम्हारा नहीं है। अपने आप को ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर मजबूत करो कि तुम्हें यह साबित करना पड़े कि यह शहर तुम्हारा है। तो एक मर्तबा ऐसे साबित करो जैसे 1986 में तुमने साबित किया था कि यह शहर तुम्हारा है। मां भी बाहर, बेटी भी बाहर होगी, बच्ची भी बाहर होगी, बच्चे भी बाहर होंगे, आप भी बाहर होंगे, मैं भी अपनी नस्लों के साथ बाहर होगा। यह शहर के अंदर बाहर निकलकर यह बताना पड़ेगा कि यह शहर मेरा है। बाहर से बसें भरकर लाकर यह शहर किसी का नहीं हो सकता। यह शहर यहां के रहने वालों का शहर है। और इस शहर में बाहर से आके गुंडागर्दी करने वालों को आफाक ने पहले भी कहा था, ये तुम यहां कमाने के लिए आते हो, भाई बन के रहो। किसी ने बाप बनने की कोशिश की तो इस शहर का हर नौजवान तुम्हारा बाप निकलेगा। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां तशरीफ लाए और सब चीजें अपनी जगह पर है। आंखों में आंखें डाल के जीना सीखो। नजरें झुकाकर हम अपने आप को कमजोर साबित न करें। मुझसे जेल में जब लोग आते थे, लोग कहते थे कि आफाक कहीं पर कमजोर बन के बात नहीं करता। आफाक सॉरी, देना दो घूंट देना, मेहरबानी। लोग कहते थे कि आफाक डर के बात नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि उसको पता है कि उसकी कौम बाशऊर लोगों की कौम है, बहादुर लोगों की कौम है, हाकिमों की कौम है, मार्शल लोगों की कौम है। मार्शल समझते हैं ना, लड़ने वाले, हथियार वाले। हम कोई कमजोर लोग थोड़ी हैं, क्यों किसी से नजर झुका के बात करें। तो मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने फिर उसको एक छोटा सा शेर मुझे याद था। मैंने उसको कहा कि ना मुंह छुपा के जिए, ना सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। एक रात अगर कम जिए हम तो कमी से ही, यही बहुत है कि हम शम्मे जलाकर जिए।
آج بھی آپ کی اس محفل میں یہ شمیں بجھی ہوئی ہیں، لیکن آپ لوگ شمع کی طرح اپنے اپنے علاقوں میں جائیے اور اس مہاجر نظریے کی روشنی کو گھر گھر پہنچائیے کہ صرف مہاجر نظریہ ہے جو اس قوم کو جوڑ سکتا ہے، اور آپ کا اتحاد آپ کی آنے والی نسلوں کی بقا کا ضامن ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ میں نے آپ سے کہا کہ جو لوگ واقف نہیں سفر کے اصول سے، وہ سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں ببول سے۔ ببول کیا سائے دے گا؟ میں اپنی نسل کے لیے سایہ بن کے، چھتر چھاؤں بن کے رہ سکتا ہوں۔ آپس میں متحد ہو کے آنے والے اس جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہو۔ جاریت ہی کہوں گا کہ اس شہر میں آنے والے وقتوں کے اندر بسیں بھر بھر کے آئیں گی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ شہر آپ کا نہیں ہے، ان کا ہے، اور آپ کو ثابت کرنا ہے کہ یہ شہر آپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو۔ اور اپنا پانی چوری ہونے کے بعد خود ہی خرید رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا پانی وہ چوری کر کے تمہیں لاگے بیچ رہا ہو، خرید رہے ہو، مجبور ہو۔ احتجاج نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ زندہ قومیں اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر احتجاج کرتی ہیں، اور اپنے لیے لڑنا سیکھیں آپ۔ اس شہر میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ یہ شہر آپ کا ہے، اس کی آنرشپ لیجئے۔ یہ شہر آپ کا ہے۔ یہ شہر جب آپ نے آ کے آباد کیا تو یہاں کیکر، یہاں پر جنگل تھا، ویران تھا۔ آپ کے لوگوں نے اپنے ہنر سے، اپنی محنت سے اس شہر کو صنعتی شہر بنایا، اس شہر کو گل و گلزار بنایا۔ آج اس شہر کو لوٹنے کے لیے پورے پاکستان سے لوگ یہاں آتے ہیں اور وہ آپ کی گلیوں میں دندناتے پھرتے ہیں۔ آپ کسی قبائلی علاقے میں کسی قبائلی فرد کی غیر موجودگی میں اس کی گلی میں نہیں جا سکتے۔ آپ کی گلیوں کے اندر لاؤڈ اسپیکر کے اوپر سبزی بیچنے والا اور کوڑا اٹھانے والا سب اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شہر کے اندر ہم اسے روک نہیں سکتے۔ ہم اپنے شہر میں اجنبیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ دکھ کی بات ہے، میرے شہر میں میری قوم کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ نکلی تو پڑھنے کے لیے نکلی، کالج جانے کے لیے نکلی، یونیورسٹی جانے کے لیے نکلی۔ کبھی روزگار کے لیے میری قوم کی ماں، بہن، بیٹی فیکٹری جانے کے لیے نہیں نکلی۔ آنکھیں بند کر کے سونے کی بجائے کسی وقت جا کے سائٹ ایریا میں اور کورنگی انڈسٹریل ایریا میں جا کے کھڑے ہو جاؤ چھٹی کے وقت، اور جب ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ 80% آپ کو لڑکیاں کام کرنے کے لیے فیکٹریوں میں جاتی ہوئی ملیں گی، اور اگر 20% مرد ملیں گے تو وہ غیر مہاجر ملیں گے۔ مہاجر مائیں بہنیں کیا اس لیے پیدا ہوئی تھی؟ مہاجر قوم کی بہن بیٹیوں کی کیا یہی عزت ہے کہ وہ فیکٹریوں کے اندر جا کر دوسروں کی خراب نگاہوں کا نشانہ بنے؟ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس قوم کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر متحد ہو کر آپ لڑنے کا جذبہ پیدا کیجئے۔ آپ اپنا حق مانگیں گے تو نہیں ملے گا۔ یہ جانوروں کا معاشرہ ہے۔ اس جانوروں کے معاشرے کے اندر دلائل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں طاقت ضروری ہے۔ میں نے ہنس کے لوگوں سے کہا تھا کہ اگر شیر کسی بکری کے سامنے آ جائے اور اس کو بھوک لگ رہی ہو، اور بکری اگر دلائل دے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول گئی، پہلے میں بچے کو دودھ پلاؤں، تو کیا اس کے دلائل پر شیر اس کو چھوڑ دے گا؟ کسی بکری کے دلائل شیر کے سامنے کام نہیں آئیں گے۔ اس جنگل کے معاشرے کے اندر صرف طاقت کا مظاہرہ ضروری ہے، اور جب تک آپ طاقتور بن کے سامنے نہیں آئیں گے، جب تک آپ طاقتور بن کر دکھائیں گے نہیں، اور طاقتور بننے کے لیے میں اور آپ اکیلے کافی نہیں ہیں۔ ہمارا اتحاد ہمیں طاقت فراہم کرتا ہے، یہ اتحاد ہمیں جرت فراہم کرتا ہے، یہ اتحاد ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ ہم منتشر ہوں گے، تقسیم ہوں گے تو ظاہر کمزور ہوں گے، ہم متحد ہوں گے تو طاقتور ہوں گے، ہمارے اندر ہمت پیدا ہوگی، ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ آج ہم بے فکر ہو کر کام نہیں کر سکتے۔ ماضی کے اندر 1986 کے اندر کسی پریشانی کے اندر ہم اپنی آبادی دیکھ کر جہاں چاہتے تھے داخل ہو جاتے تھے، ہر دروازہ کھلا ہوتا تھا۔ آج اپنے گلی کے اندر آپ کو غیر محفوظ آپ تصور کرتے ہیں، کسی غیر کے علاقے سے چلے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم تقسیم ہیں۔ میری مخبری کرنے کے لیے چائنا موجود ہے، چائنا کی مخبری کرنے کے لیے کوئی اور موجود ہے۔ ہم ایک دوسرے کے خلاف کام کرنے کی بجائے ہم فیصلہ کر لیں، ہم انہیں بھی مجبور کریں اور یہ سکھائیں کہ تم غلطی پر ہو۔ میں ایک واقعہ سنا کے چیزوں کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا۔
ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اگر کہا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آفاق کوئی لالچ آپ سے نہیں ہے اور اپنے بھائی کو یہ سمجھتے ہو کہ وہ صحیح مشورہ دے رہا ہے، اس کے پاس اطلاعات ہوں گی، تو میری بات پر 100% عمل کرنا۔ آپس میں چاہے کتنے اختلافات ہوں، اتحاد کی بنیاد کہاں سے ہونی چاہیے؟ اتحاد کی بنیاد کہاں سے ہونی چاہیے؟ اپنے گھر سے۔ ایک بات کا جواب آپ خود تلاش کیجئے گا۔ ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، میں آج لانڈی کے مکان میں رہنے کے باوجود کروڑ پتی ہوں۔ وہ میں کروڑ پتی اس لیے ہوں کہ میرے والد کا مکان آج 2.5 کروڑ روپے کا ہے۔ میں ارن کر کے پرسنلی ایک مکان نہیں بنا سکا۔ اس کا مقصد ہے کہ میں اس شخص سے بہت پیچھے ہوں جو 20 روپے کی چارپائی لے کے ناظم آباد برج کے نیچے کرائے پر رہ رہا تھا، 20 روپے کی چارپائی ڈیلی لیتا تھا۔ آج اس کے کروڑوں روپے کے ڈمپر چل رہے ہیں، کروڑوں روپے کی اس کی کرینیں چل رہی ہیں۔ اس نے اس شہر میں آ کے ارن کیا یا میں نے کیا؟ کون نقصان میں ہے؟ کون نقصان میں ہے؟ جو 20 روپے کی چارپائی لے کر ناظمات کے برج کے نیچے، آپ کو پتا ہے نا چارپائی کرائے کی ملتی ہیں، 20 روپے کی چارپائی کرائے کی لے کر وہاں سوتا تھا، رفع حاجت کے لیے مسجد جاتا تھا، آج کروڑوں روپے کی کرینے اور کروڑوں روپے کے ڈمپر اس کے پاس ہے۔ جو شخص رکشا چلاتا تھا، آج اس کے 21-22 پیٹرول پمپ ہیں اس شہر کے اندر۔ آفاق کروڑ پتی اس لیے کہ آفاق کے والد نے چند ہزار میں سرکاری کوارٹر خریدا ہوگا، جو آج 2.5 کروڑ روپے کا آفاق کروڑ پتی ہے۔ میں نے کیا ارن کیا؟ اسی طریقے سے آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ آپ نے کیا ارن کیا۔ ہم اپنی باپ کی جائیداد کو سنبھالنے کی بجائے کہ میں کچھ نہیں کر سکا تو میں اپنے باپ کی جائیداد کو تو سنبھال کے رکھوں۔ بہویں آنے کے بعد ہم فوراً کہتے ہیں بھائی میں مجبور ہوں، ساتھ نہیں رہ سکتا، اب مکان بیچ کے میرا حصہ دے دو۔ اگر اس 2.5 کروڑ کو 7 بہن بھائی میرے خاندان کے تقسیم کریں تو میرے حصے میں جو آئے گا میں جا کے خدا داد کیا ہے وہ خدا کی بستی اورنگی ٹاؤن میں، یہ سرجانی ٹاؤن میں لوں گا، یا کورگی میں الیاس گوٹ میں جا کے مکان لوں گا جہاں پہ چرسی میں والی سب موجود ہوں گے۔ میرے بچوں کی تربیت اچھی ہو پائے گی؟ مجھے اپنی باپ کی جائیداد تقسیم کرنی چاہیے یا ہم آپس میں محبت کے ساتھ ایک جگہ رہنا چاہیے؟ ہم کو فیصلہ کر لیجئے کہ آج آپ یہ عہد کریں گے کہ آپ اپنے گھر کی جائیداد کو بیچ کر حصہ نہیں بانٹیں گے، اسی کے اوپر آپ 10 منزلہ بناؤ، تمہارا علاقہ ہے۔ اس شہر میں ایس بی سی اے کے لوگ لا کے آپ لاڑکانہ اور دادو سے یہاں کمانے کے لیے چھوڑ دیں، اور وہ تمہاری گلی میں آ کے اگر تم سے کہے کہ یہ چھت بنا رہے ہو تو جا کے پوچھو کہ لاڑکانہ میں کتنے نقشے پاس کرا کے تو نے مکان بنائے تھے۔ یہ قیوم آباد کے اندر 80 گز کے مکان پہ جو 6 منزلہ سٹوری بنی ہوئی ہے، یہ کس نے بنائی تھی؟ اگر میں اپنی ضرورت کے مطابق اپنے گھر میں کاروبار کی نیت سے نہیں، میرے بھائی ہیں، میرے خاندان بڑھ گیا، میں اگر بناتا ہوں کوئی آئے جوتے مار کے بھگاؤ سالے کو، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شہر آپ کا ہے، لیکن جائیداد تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ شہر جو میں نے نہیں کیے معاہدے، لیکن ظاہر ہے کہ کسی نے تو کیے معاہدے، جو معاہدے ہوئے ہیں، یہ کراچی بہت اہم ہے۔ اس شہر کو لوگ تباہ کرنے پہ درپے ہیں، لیکن میں آج نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، میں نے بہت پہلے کہی تھی کہ اس شہر میں اگر سندھ گورنمنٹ پیسے نہیں لگا رہی، اگر وفاق پیسے نہیں لگا رہا اور ورلڈ بینک پیسے لگا رہا ہے، ایشین بینک پیسے لگا رہا ہے، تو میرے گھر میں اگر کوئی چونا کرنے کے لیے بھی کوئی باہر سے آئے گا تو میں اسے پوچھوں گا نا کہ بھائی تو میرے گھر میں چونا کیوں کر رہا ہے، تیرا کیا انٹرسٹ ہے؟ وہ لوگ جو فلسطین میں معصوم بچوں کے چتھڑے اڑا دیتے ہیں، وہ ورلڈ بینک، وہ ایشین بینک آپ کے ہاں تمام واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی تمام جو کیا کہتے ہیں اس کو ریویمپنگ، وہ ساری جو کر رہی، کون کر رہا ہے؟ ورلڈ بینک کر رہا ہے، ایشین بینک کر رہا ہے۔ آپ کا ماسٹر پلان کون بنا رہا ہے؟
ورلڈ بینک بنا رہا ہے. آپ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. اگر دنیا کراچی میں آ کے کراچی کا انفراسٹرکچر بنا رہی ہے تو فیوچر کی کوئی تو پلاننگ ہے نا. آپ کے لوگ معاہدے کر کے آ چکے, اور اس شہر کے اندر اگر باہر سے جو تبدیلیاں آنے والی ہیں, اس تبدیلیوں سے اگر یہ شہر کوئی نئے شہر میں تبدیل ہونے جا رہا ہے, میری ایک بات گرہ سے باندھ لو کہ اپنی جائیداد کا 1 انچ بھی فروخت مت کرنا. لوگ بورے لے کر آئیں گے آپ سے رشوت لے کر. جن لوگوں نے سندھیوں نے بورے بھرے ہوئے نا, وہ بورے لے کر آئیں گے آپ کی گلیوں کے, آپ کے چھوٹے چھوٹے مکان تک خریدنے کے لیے. 1 انچ زمین مت بیچنا. ایک تو زمین کی ملکیت آپ کے پاس ہے, تو شہر کی آنرشپ آپ کے پاس ہے, اور دوسرا یہ شہر کی زمین جو آج گزوں میں خرید رہے ہو, آفاق کی بات لکھ لینا کہ کل انچوں میں بکے گی. اپنی 1 انچ زمین بھی فروخت مت کرنا. یہ آنے والی نسلوں کی امانت ہے آپ کے پاس. اس کو بیچ کے پیسے برباد مت کرنا. یہ بات لکھ لیجئے. اب دوسرا میں نے آپ سے جو ریکویسٹ کی, میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں میٹنگ کو, کہ ہمارے پاس ایک طرف یعنی جو ہم تقسیم ہیں, جو غیر یقینی کیفیت ہے, ایک طرف لندن کی قیادت ہے, ایک طرف متحدہ پاکستان ہے, ایک طرف آفاق ہے. اور میں نے کہا کہ ہم سب کے اتحاد کی بنیادی جو چیز ہوگی وہ لفظ مہاجر ہوگا. ٹھیک ہے. اب میں باہر والوں کی تو بحث میں جانا نہیں چاہتا, کیونکہ جو عشق میں مبتلا ہوگا وہ کہے گا آفاق نے ایسے کہہ دیا. نہیں کہہ رہے آفاق, لیکن یہاں کے حالات پہ تو ڈسکس کر سکتا ہے آفاق. صورتحال یہ ہے کہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے, اور ان کے فیصلے ایک دفتر میں بیٹھا ہوا افسر فون پہ کر دیتا ہے. تو جو اپنے فیصلے نہیں کر سکتا وہ قوم کے فیصلے کیا کرے گا؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو, غور سے سنیے گا. بات اچانک ذہن میں آ گئی. ایک خرگوش تھا, چھوٹا سا معصوم جانور نا, اس کی ٹانگیں بھی چھوٹی چھوٹی سی ہیں. وہ جنگل میں نکل آیا, کوئی شکاری نکلا ہوا تھا, اس نے کتے کو انلیش کیا, اس نے کتے کی لگام کھولی اور خرگوش کے پیچھے بھگا دیا. اب اتنی تیسی ٹانگوں کا خرگوش وہ بھاگ رہا ہے, کتا پیچھے بھاگ رہا ہے, جس کی ہیئت اتنی بڑی, جس کی ٹانگیں لمبی لمبی, جو شکاری کتا بھاگ رہا ہے, خرگوش بھاگ رہا ہے. آخر میں کتا ہانپ کے بیٹھ گیا. جب کتا ہانپ کے, پوری بات غور سے سن رہے ہو؟ غور سے سن رہے ہیں آپ میری بات؟ آواز آ رہی ہے؟ خرگوش بھاگ رہا تھا, بھاگتا رہا. کتا پیچھے بھاگ رہا تھا, بھاگتا رہا. کتا ہانپ گیا, تھک گیا, بیٹھ گیا. جب کتا بیٹھ گیا تو خرگوش بھی رک گیا. کتے نے پوچھا کہ اے خرگوش, تیری ٹانگی بھی چھوٹی چھوٹی سی, تیری ننھی سی جان, میں اتنا بڑا ہوں, میری اتنی بڑی بڑی ٹانگیں ہیں, میں ہانپ گیا, بھاگ گیا, تھک گیا میں, تو نہیں تھکا, تو بھاگ رہا تھا, وجہ بتا. اس نے کہا کہ تو کسی کے اشارے پر کام کر رہا تھا, تو کسی کے لیے کام کر رہا تھا, میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا. اب بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو میں نے بات, اب کردار اس میں خود ہی تلاش کر لینا کون کیا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی؟ ہنس رہے ہو؟ اب اس میں کردار خود تلاش کرنا. اب اس پہ اچھا, میں اس پر اس کہانی کی تشریح نہیں کرنا چاہتا. میں اشاروں کنایوں میں, شعر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے, واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے, سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں ببول سے. ببول سمجھتے ہیں؟ ببول کانٹا ہوتا ہے. اچھا, اس درخت میں وہ نہیں ہوتے پتے,
کہ واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں ببول سے. میں آج تک سفر میں ہوں اس اعتماد پر کہ ابھریں گی منزلیں میرے قدموں کی دھول سے. میں اپنا سفر اس لیے جاری رکھا گیا. آپ سب لوگ اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ میں نہ اپنی قوم کو تقسیم ہونے دوں گا نہ اپنی قوم کی وراثت کو. یہ فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے, یہ فیصلہ قوم کا ہونا چاہیے. میری قوم کے مستقبل کے فیصلے کوئی اور کرے آپ شاید آج قبول کر لیں, لیکن آفاق مر جائے گا یہ قبول نہیں کرے گا کہ میری قوم کے فیصلے کوئی اور کرے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شہر کے اندر یہ نعرے لگ رہے ہیں کراچی صوبہ بننا چاہیے, کراچی صوبہ بن جائے گا تو مسائل حل. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان. کراچی صوبہ بن جانا چاہیے. میری قوم کو تیسری مرتبہ تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے, اور میں نے یہ کہا تھا کہ کراچی صوبے کا نعرہ یہ پنجابی اشرافیہ کا نعرہ ہے, ہمارا نہیں ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. میں اپنی قوم کو اور اپنی قوم کے وراثت کو تقسیم نہیں ہونے دوں گا. میری قوم یہاں سے سکھر تک رہتی ہے, میری قوم لاڑکانہ میں بھی رہتی ہے, میری قوم شہداد پور میں بھی رہتی ہے, میری قوم شاہپور چاکر میں بھی رہتی ہے, میری قوم ٹنڈو لیار میرپور خاص میں بھی رہتی ہے, ٹنڈو آدم میں بھی رہتی ہے. میں کس طرح اپنی قوم کو لاوارث چھوڑ کر تقسیم کر دوں کہ کراچی کے اوپر صوبہ بنا لو باقی گئے بھاڑ میں؟ نہیں, میری قوم یہاں سے سکھر تک آباد ہے. اور سندھ کے شہری علاقوں کو بھٹو نے لکیر کھینچی تھی, میں نے نہیں کھینچی تھی, کہ یہ سندھ کے شہری علاقے ہیں اور یہ سندھ کے دیہی علاقے ہیں. سندھ کے شہری علاقوں میں اردو بولنے والے لوگ آباد ہیں, مہاجر آباد ہیں. سندھ کے دیہی علاقوں میں سندھی آباد ہے. اگر سندھ کے شہری علاقوں کے اندر یہاں سے سکھر تک مہاجر آباد ہے تو نہ میں مہاجر قوم کے ایک فرد کو تقسیم ہونے دوں گا, نہ اس کی وراثت تقسیم ہونے دوں گا. اس کی جو جائیداد ہے وہ اس کی جائیداد ہے. تو اب اگر اس قوم کی تقسیم کو روکنا ہے تو جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ میری قوم کے فیصلے میں کروں گا, میری قوم کی مائیں کریں گی, بہنیں کریں گی, میری قوم کے بزرگ کریں گے. میری قوم کا فیصلہ کوئی غیر کر نہیں سکتا, اور قوم کے کسی فیصلے کے اندر غیر شامل ہوگا تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے. میری قوم کے فیصلے مستقبل کے ہم نے خود کرنے. اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرو, اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو. اور میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ آپ کے سامنے چوائسیز ہیں, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, ایک چیز کامن ہے, لفظ مہاجر. آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ لفظ مہاجر کو وقتی طور پر کون استعمال کرتا رہا ہے اور کس نے اپنی جان کے ساتھ اس کو سلامت رکھنے کی کوشش کی ہے, پرچم کو تھام کے رکھا ہے, کس نے جیلیں کاٹی, کیوں کاٹی. آفاق کو لوگ کہتے تھے آفاق کس مٹی کے بنے ہو, تمہیں اپنے گھر کی پرواہ نہیں ہے, تمہیں اپنے والدین کی پرواہ نہیں ہے. میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا, میری ماں, میری بیٹی, میری بیوی گھر میں اکیلے رہتے تھے, لائٹیں بند کر کے رہتے تھے کہ کسی کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ گھر میں کوئی رہتا ہے. اس خوف کے سائے میں میری خاندان زندگی گزار رہا تھا والد کے انتقال کے بعد. میں نے کہا میں کانٹوں پر زندگی گزارتا ہوں جیل میں, لیکن اس کے باوجود میں اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتا. میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو مہاجر نام پر قربانیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے آفتاب عمر کو مہاجر پرچم کی حرمت پر اپنی جان دیتے ہوئے دیکھا ہے. وہ گرین ٹاؤن کے اندر پنجابی پختون اتحاد والے پرچم اتارنا چاہتے تھے, وہ اس پرچم کی حفاظت کے لیے رات کو ڈیوٹیاں دیتا تھا. آج مہاجر لفظ سے انکار کر کے آپ کہو کہ ہم مصلحت اور بغیرتی کے اندر باریک سی لکیر ہوتی ہے. لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو میثاق مدینہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے غلطی ہو تو معاف کر دے, اور علماء بھی معاف کر دیں اگر زیر زبر کی غلطی ہو تو. لیکن ظاہر ہے کہ آخری نبی میرے لیے تو مشعل راہ ہیں, میرے لیے تو ظاہر ہے کہ انہی سے میں سیکھوں گا, انہی کی نقل کروں گا, تقلید کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدوں کے اندر یہ تک کہا کہ اگر کوئی تمہارا شخص ہمارے ہاں آ جائے تو اس کو پناہ ملے گی, اور ہمارا کوئی شخص تمہارے ہاں آ جائے تو تم جو چاہو کرو. صحابہ نے کہا کہ حضور یہ کیسے فیصلے ہو رہے ہیں؟ حضور نے کہا بس ہو گئے فیصلے.
حضور کے تمام شقیں مصلحت سے ہو سکتی تھی، لیکن کیا حضور نے اللہ کی وحدانیت اور اپنے نبی ہونے سے انکار کیا؟ یار مصلحت کا مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایمان سے پھر جاؤ. مرنا آفاق کو بھی ہے، مرنا آپ کو بھی ہے، مرنا الطاف کو بھی ہے. جن ماؤں سے ایک ایک بچہ مانگا تھا، آخرت میں ان ماؤں کو شکل کیا دکھاؤ گے اگر مہاجر لفظ سے بے وفائی کرو گے؟ مرے گا آفاق بھی، مرے گا الطاف بھی. آفاق ایمان بیچ کر مرے گا تو اس کے گھر والے بھی لعنت بھیجیں گے. آفاق ایمان کے ساتھ مرے گا تو دنیا عزت کرے گی، اس لیے کہ آفاق ایمان بیچ کر مرنا نہیں چاہتا. آفاق کسی کو دھوکہ دے کر مرنا نہیں چاہتا. آفاق اپنی جان بچانے کے لیے اپنی قوم کو آگ میں نہیں دھکیل سکتا. لوگ کہتے تمہاری قوم نے تمہیں کیا دیا؟ میں کہتا ہوں قوم سے مانگنے کے لیے آفاق نہیں آیا تھا. آفاق الطاف کے ساتھ اور الطاف آفاق کے ساتھ قوم کو کچھ دینے کے لیے آئے تھے. ہم اپنی قوم کو دے کیا سکے اب تک؟ آج بھی جس معاہدے کی وجہ سے کامران ٹسوری گورنر ہے نا، وہ معاہدہ بھی رئیس ہمروی، شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور نے کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ. آج بھی ڈپٹی کمشنر اگر سندھی لگتا ہے اور کمشنر اگر مہاجر ہوتا ہے تو اس معاہدے کی وجہ سے ہوتا ہے جو لسانی معاہدہ شاہ احمد نورانی نے کیا تھا. میں نے، الطاف نے یا باقی لوگوں نے اس قوم کو دیا کیا ہے کہ میں قوم کے بارے میں مجھ سے کوئی کہے کہ قوم نے تمہیں دیا کیا؟ ہم نے اپنی قوم کو کیا دیا ہے؟ ہم اپنی قوم کو نہیں دے سکے اب تک کچھ. ہم اپنی زندگی اس قوم پر قربان کرنے کو تیار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کو کچھ دے کر مریں، اس لیے کہ آنے والی نسلیں، میں نہیں چاہتا کہ اندھیرے میں رہیں. میں نہیں چاہتا کہ میری آنے والی نسلیں سندھیوں کی غلام ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میری قوم کے بچے کسی اور قوم کے غلام ہوں. میری قوم کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بزرگ گزرے، جو ہمارے اسلاف ہیں، وہ لڑنے والے لوگ تھے. وہ موت سے گھبرانے والے لوگ نہیں تھے. وہ جیل کی سلاخوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں تھے. آفاق کو ڈر لگتا تو اس 8.5 سال کے بعد دوبارہ ڈمپر کے اوپر سخت بات نہیں کرتا، مصلحتاً بات کرتا، لگی لپٹی بات کرتا. آفاق نے کلیئر بات کی تھی کہ اس شہر کے اندر میرے بچوں کو روندنے والوں کو اس شہر میں داخلے پر پابندی ہونی چاہیے. گورنمنٹ نہیں روک رہی اور تم روکو. اور آفاق نے یہ کہہ کر کہا تھا کہ آفاق تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے جو کر سکتے ہو کرو. آفاق لگی لپٹی بات نہیں کرتا. آفاق آج بھی آپ سے کہہ رہا ہے اس شہر میں، اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اسی سال کی جائے گی، اسی سال کی جائے گی. لکھ لو. یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ شہر تمہارا نہیں ہے. اپنے آپ کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، مالی طور پر مضبوط کرو کہ تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے کہ یہ شہر تمہارا ہے. تو ایک مرتبہ ایسے ثابت کرو جیسے 1986 میں تم نے ثابت کیا تھا کہ یہ شہر تمہارا ہے. ماں بھی باہر، بیٹی بھی باہر ہوگی، بچی بھی باہر ہوگی، بچے بھی باہر ہوں گے، آپ بھی باہر ہوں گے، میں بھی اپنی نسلوں کے ساتھ باہر ہوگا. یہ شہر کے اندر باہر نکل کر یہ بتانا پڑے گا کہ یہ شہر میرا ہے. باہر سے بسیں بھر کر لا کر یہ شہر کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ شہر یہاں کے رہنے والوں کا شہر ہے. اور اس شہر میں باہر سے آ کے غنڈہ گردی کرنے والوں کو آفاق نے پہلے بھی کہا تھا یہ تم یہاں کمانے کے لیے آتے ہو، بھائی بن کے رہو. کسی نے باپ بننے کی کوشش کی تو اس شہر کا ہر نوجوان تمہارا باپ نکلے گا. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جینا سیکھو. نظریں جھکا کر ہم اپنے آپ کو کمزور ثابت نہ کریں. مجھ سے جیل میں جب لوگ آتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ آفاق کہیں پر کمزور بن کے بات نہیں کرتا. آفاق سوری جناب، دو گھنٹ دینا مہربانی. لوگ کہتے تھے کہ آفاق ڈر کے بات نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو پتا ہے کہ اس کی قوم باشعور لوگوں کی قوم ہے، بہادر لوگوں کی قوم ہے، حاکموں کی قوم ہے، مارشل لوگوں کی قوم ہے. مارشل سمجھتے ہیں نا؟
لڑنے والے, ہتھیار والے. ہم کو کمزور لوگ تھوڑی ہیں, کیوں کسی سے نظر جھکا کے بات کریں. تو مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے پھر اس کو ایک چھوٹا سا شعر مجھے یاد تھا, میں نے اس کو کہا کہ نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے, ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے. ایک رات اگر کم جیے ہم تو کمی سے ہی, یہی بہت ہے کہ ہم شمع جلا کر جیے. آج بھی آپ کی اس محفل میں یہ شمع بجھی ہوئی ہیں, لیکن آپ لوگ شمع کی طرح اپنے اپنے علاقوں میں جائیے اور اس مہاجر نظریے کی روشنی کو گھر گھر پہنچائیے کہ صرف مہاجر نظریہ ہے جو اس قوم کو جوڑ سکتا ہے, اور آپ کا اتحاد آپ کی آنے والی نسلوں کی بقا کا ضامن ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی, کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. میں نے آپ سے کہا کہ جو لوگ واقف نہیں سفر کے اصول سے, وہ سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں ببول سے. ببول کیا سائے دے گا؟ میں اپنی نسل کے لیے سایہ بن کے, چھتر چھاؤں بن کے رہ سکتا ہوں. آپس میں متحد ہو کے آنے والے اس جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہو. جاریت ہی کہوں گا کہ اس شہر میں آنے والے وقتوں کے اندر بسیں بھر بھر کے آئیں گی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ شہر آپ کا نہیں ہے, ان کا ہے, اور آپ کو ثابت کرنا ہے کہ یہ شہر آپ کا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, آپ سب کو. اور اپنا پانی چوری ہونے کے بعد خود ہی خرید رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا پانی وہ چوری کر کے تمہیں لاگے بیچ رہا ہو, خرید رہے ہو, مجبور ہو. احتجاج نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ زندہ قومیں اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر احتجاج کرتی ہیں, اور اپنے لیے لڑنا سیکھیں. آپ اس شہر میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے. یہ شہر آپ کا ہے, اس کی آنرشپ لیجئے. یہ شہر آپ کا ہے. یہ شہر جب آپ نے آ کے آباد کیا تو یہاں کیکڑ, یہاں پر جنگل تھا, ویران تھا. آپ کے لوگوں نے اپنے ہنر سے, اپنی محنت سے اس شہر کو صنعتی شہر بنایا, اس شہر کو گل و گلزار بنایا. آج اس شہر کو لوٹنے کے لیے پورے پاکستان سے لوگ یہاں آتے ہیں اور وہ آپ کی گلیوں میں دندناتے پھرتے ہیں. آپ کسی قبائلی علاقے میں کسی قبائلی فرد کی غیر موجودگی میں اس کی گلی میں نہیں جا سکتے. آپ کی گلیوں کے اندر لاؤڈ اسپیکر کے اوپر سبزی بیچنے والا اور کوڑا اٹھانے والا سب اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ شہر کے اندر ہم اسے روک نہیں سکتے. ہم اپنے شہر میں اجنبیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. دکھ کی بات ہے, میرے شہر میں میری قوم کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں. نکلی تو پڑھنے کے لیے نکلی, کالج جانے کے لیے نکلی, یونیورسٹی جانے کے لیے نکلی. کبھی روزگار کے لیے میری قوم کی ماں, بہن, بیٹی فیکٹری جانے کے لیے نہیں نکلی. آنکھیں بند کر کے سونے کی بجائے کسی وقت جا کے سائٹ ایریا میں اور کورنگی انڈسٹریل ایریا میں جا کے کھڑے ہو جاؤ چھٹی کے وقت, اور جب ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. 80% آپ کو لڑکیاں کام کرنے کے لیے فیکٹریوں میں جاتی ہوئی ملیں گی, اور اگر 20% مرد ملیں گے تو وہ غیر مہاجر ملیں گے. مہاجر مائیں بہنیں کیا اس لیے پیدا ہوئی تھی؟ مہاجر قوم کی بہن بیٹیوں کی کیا یہی عزت ہے کہ وہ فیکٹریوں کے اندر جا کر دوسروں کی خراب نگاہوں کا نشانہ بنے؟ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس قوم کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر متحد ہو کر آپ لڑنے کا جذبہ پیدا کیجئے. آپ اپنا حق مانگیں گے تو نہیں ملے گا. یہ جانوروں کا معاشرہ ہے. اس جانوروں کے معاشرے کے اندر دلائل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں طاقت ضروری ہے. میں نے ہنس کے لوگوں سے کہا تھا کہ اگر شیر کسی بکری کے سامنے آ جائے اور اس کو بھوک لگ رہی ہو, اور بکری اگر دلائل دے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول گئی, پہلے میں بچے کو دودھ پلاؤں, تو کیا اس کے دلائل پر شیر اس کو چھوڑ دے گا؟ کسی بکری کے دلائل شیر کے سامنے کام نہیں آئیں گے. اس جنگل کے معاشرے کے اندر صرف طاقت کا مظاہرہ ضروری ہے, اور جب تک آپ طاقتور بن کے سامنے نہیں آئیں گے, جب تک آپ طاقتور بن کر دکھائیں گے نہیں, اور طاقتور بننے کے لیے میں اور آپ اکیلے کافی نہیں ہیں. ہمارا اتحاد ہمیں طاقت فراہم کرتا ہے. یہ اتحاد ہمیں جرت فراہم کرتا ہے. یہ اتحاد ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے. ہم منتشر ہوں گے, تقسیم ہوں گے تو ظاہر کمزور ہوں گے. ہم متحد ہوں گے تو طاقتور ہوں گے. ہمارے اندر ہمت پیدا ہوگی, ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہوگا, ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے.
آج ہم بے فکر ہو کر کام نہیں کر سکتے. ماضی کے اندر 1986 کے اندر کسی پریشانی کے اندر ہم اپنی آبادی دیکھ کر جہاں چاہتے تھے داخل ہو جاتے تھے, ہر دروازہ کھلا ہوتا تھا. آج اپنے گلی کے اندر آپ کو غیر محفوظ آپ تصور کرتے ہیں, کسی غیر کے علاقے سے چلے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم تقسیم ہیں. میری مخبری کرنے کے لیے چائنا موجود ہے, چائنا کی مخبری کرنے کے لیے کوئی اور موجود ہے. ہم ایک دوسرے کے خلاف کام کرنے کی بجائے ہم فیصلہ کر لیں, ہم انہیں بھی مجبور کریں اور یہ سکھائیں کہ تم غلطی پر ہو. میں ایک واقعہ سنا کے چیزوں کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اگر کہا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آفاق کوئی لالچ آپ سے نہیں ہے اور اپنے بھائی کو یہ سمجھتے ہو کہ وہ صحیح مشورہ دے رہا ہے, اس کے پاس اطلاعات ہوں گی, تو میری بات پر 100% عمل کرنا. آپس میں چاہے کتنے اختلافات ہو, اتحاد کی بنیاد کہاں سے ہونی چاہیے؟ اتحاد کی بنیاد کہاں سے ہونی چاہیے؟ اپنے گھر سے. ایک بات کا جواب آپ خود تلاش کیجئے گا. ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں. میں آج لانڈی کے مکان میں رہنے کے باوجود کروڑ پتی ہوں. وہ میں کروڑ پتی اس لیے ہوں کہ میرے والد کا مکان آج 2.5 کروڑ روپے کا ہے. میں ارن کر کے پرسنلی ایک مکان نہیں بنا سکا. اس کا مقصد ہے کہ میں اس شخص سے بہت پیچھے ہوں جو 20 روپے کی چارپائی لے کے ناظم آباد برج کے نیچے کرائے پر رہ رہا تھا. 20 روپے کی چارپائی ڈیلی لیتا تھا. آج اس کے کروڑوں روپے کے ڈمپر چل رہے ہیں, کروڑوں روپے کی اس کی کرینیں چل رہی ہیں. اس نے اس شہر میں آ کے ارن کیا یا میں نے کیا؟ کون نقصان میں ہے؟ کون نقصان میں ہے؟ جو 20 روپے کی چارپائی لے کر ناظمات کے برج کے نیچے, آپ کو پتا ہے نا چارپائی کرائے کی ملتی ہیں, 20 روپے کی چارپائی کرائے کی لے کر وہاں سوتا تھا, رفع حاجت کے لیے مسجد جاتا تھا. آج کروڑوں روپے کی کرینے اور کروڑوں روپے کے ڈمپر اس کے پاس ہے. جو شخص رکشا چلاتا تھا آج اس کے 21-22 پیٹرول پمپ ہیں اس شہر کے اندر. آفاق کروڑ پتی اس لیے کہ آفاق کے والد نے چند ہزار میں سرکاری کوارٹر خریدا ہوگا, جو آج 2.5 کروڑ روپے کا آفاق کروڑ پتی ہے. میں نے کیا ارن کیا؟ اسی طریقے سے آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ آپ نے کیا ارن کیا. ہم اپنی باپ کی جائیداد کو سنبھالنے کی بجائے کہ میں کچھ نہیں کر سکا تو میں اپنے باپ کی جائیداد کو تو سنبھال کے رکھوں. بہویں آنے کے بعد ہم فوراً کہتے ہیں بھائی میں مجبور ہوں, ساتھ نہیں رہ سکتا, اب مکان بیچ کے میرا حصہ دے دو. اگر اس 2.5 کروڑ کو 7 بہن بھائی میرے خاندان کے تقسیم کریں تو میرے حصے میں جو آئے گا میں جا کے خداداد کیا ہے وہ خدا کی بستی اورنگی ٹاؤن میں, یہ سرجانی ٹاؤن میں لوں گا, یا کورگی میں الیاس گوٹ میں جا کے مکان لوں گا جہاں پہ چرسی میں والی سب موجود ہوں گے. میرے بچوں کی تربیت اچھی ہو پائے گی. مجھے اپنی باپ کی جائیداد تقسیم کرنی چاہیے یا ہم آپس میں محبت کے ساتھ ایک جگہ رہنا چاہیے؟ ہم کو فیصلہ کر لیجئے کہ آج آپ یہ عہد کریں گے کہ آپ اپنے گھر کی جائیداد کو بیچ کر حصہ نہیں بانٹیں گے. اسی کے اوپر آپ 10 منزلہ بناؤ, تمہارا علاقہ ہے. اس شہر میں ایس بی سی اے کے لوگ لا کے آپ لاڑکانہ اور دادو سے یہاں کمانے کے لیے چھوڑ دیں, اور وہ تمہاری گلی میں آ کے اگر تم سے کہے کہ یہ چھت بنا رہے ہو تو جا کے پوچھو کہ لاڑکانہ میں کتنے نقشے پاس کرا کے تو نے مکان بنائے تھے. یہ قیوم آباد کے اندر 80 گز کے مکان پہ جو 6 منزلہ اسٹوری بنی ہوئی ہے یہ کس نے بنائی تھی؟ اگر میں اپنی ضرورت کے مطابق اپنے گھر میں کاروبار کی نیت سے نہیں, میرے بھائی ہیں, میرے خاندان بڑھ گیا, میں اگر بناتا ہوں کوئی آئے جوتے مار کے بھگاؤ سالے کو, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ شہر آپ کا ہے لیکن جائیداد تقسیم نہیں ہونی چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ شہر جو میں نے نہیں کیے معاہدے, لیکن ظاہر ہے کہ کسی نے تو کیے معاہدے. جو معاہدے ہوئے ہیں یہ کراچی بہت اہم ہے. اس شہر کو لوگ تباہ کرنے پہ درپے ہیں, لیکن میں آج نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات, میں نے بہت پہلے کہی تھی کہ اس شہر میں اگر سندھ گورنمنٹ پیسے نہیں لگا رہی,
اگر وفاق پیسے نہیں لگا رہا اور ورلڈ بینک پیسے لگا رہا ہے، ایشین بینک پیسے لگا رہا ہے، تو میرے گھر میں اگر کوئی چونا کرنے کے لیے بھی کوئی باہر سے آئے گا تو میں اسے پوچھوں گا نا کہ بھائی تو میرے گھر میں چونا کیوں کر رہا ہے، تیرا کیا انٹرسٹ ہے؟ وہ لوگ جو فلسطین میں معصوم بچوں کے چتھڑے اڑا دیتے ہیں، وہ ورلڈ بینک، وہ ایشین بینک آپ کے ہاں تمام واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی تمام جو کیا کہتے ہیں اس کو ریویمپنگ وہ ساری جو کر رہی، کون کر رہا ہے؟ ورلڈ بینک کر رہا ہے، ایشین بینک کر رہا ہے۔ آپ کا ماسٹر پلان کون بنا رہا ہے؟ ورلڈ بینک بنا رہا ہے۔ آپ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے۔ اگر دنیا کراچی میں آ کے کراچی کا انفراسٹرکچر بنا رہی ہے تو فیوچر کی کوئی تو پلاننگ ہے نا۔ آپ کے لوگ معاہدے کر کے آ چکے، اور اس شہر کے اندر اگر باہر سے جو تبدیلیاں آنے والی ہیں، اس تبدیلیوں سے اگر یہ شہر کوئی نئے شہر میں تبدیل ہونے جا رہا ہے، میری ایک بات گرہ سے باندھ لو کہ اپنی جائیداد کا 1 انچ بھی فروخت مت کرنا۔ لوگ بورے لے کر آئیں گے آپ سے رشوت لے کر، جن لوگوں نے سندھیوں نے بورے بھرے ہوئے نا، وہ بورے لے کر آئیں گے آپ کی گلیوں کے، آپ کے چھوٹے چھوٹے مکان تک خریدنے کے لیے۔ 1 انچ زمین مت بیچنا۔ ایک تو زمین کی ملکیت آپ کے پاس ہے تو شہر کی آنرشپ آپ کے پاس ہے، اور دوسرا یہ شہر کی زمین جو آج گزوں میں خرید رہے ہو، آفاق کی بات لکھ لینا کہ کل انچوں میں بکے گی۔